تو میں نے یہ دیکھا کہ بار بار میرے کمرے میں گھس رہے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کمرے میں تم عبد المعبود صاحب کے ساتھ شیئر کرو. میاں کے سامنے حجرا مرید اس کا ہوتا میرے کا تھا. میں گھر سے برا پھیلا تھا ہوں. میں گھر پہ جانے لگا تو میں دیکھا کہ وہ ایک چاندنی جو میں دکھا گیا تھا وہ چلا گیا تھا بچپن. تو صاحب وہ اس سے ڈر لگا نہ عبد المعبود صاحب اس طرف والا وہ ادھر سے نکلے تو عبد المعبود صاحب میں بے انتہا شیخ کی محبت کا جذبہ تھا. وہ تو تھا سانس پھونک گئے جنتے کہاں رہ گئے اور گھڑیاں کھاتے ہو گئے. میاں یہ آپ کے گھر میں مجھے گناہ کر رہے ہیں اور وہ جھاڑو دیکھ کے حیران ہو گئے. تو میرے یہ گناہ کہ عبد المعبود صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرے شیخ ہیں میاں کیا رکھتے ہیں مجھے گناہ مبتلا کرتے ہیں. میاں نے کہا بھائی معبود صاحب تم اتنی دور سے اللہ کے راستے میں چل کے آ سکتے ہو تو کہ میں اتنی دور سے جھاڑو نہیں دے سکتا. مرید کے لیے شیخ کے دل میں یہ خیال اور آپ کے ایک میں کہ سلسلہ عالیہ میں خواجہ باقی اللہ صاحب کی جمعہ نے دیکھے آپ حضرت شیخ رخسار رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مرید تو سب کچھ لینے لگتا ہے. اگر بیٹے میاں کیا آ رہا ہے وہ کیا کرنے آ رہا ہے. جو پیر صاحب سے مل رہا ہے وہ تو لینے آ رہا ہے نا, تو مانگنے آ رہا ہے. اب آپ کی نظر اگر اس کی جیب پہ ہے تو وہ منگتا ہوا کہ آپ منگتے ہوئے. کوئی آپ کے پاس خوالی ہو کے آ رہا ہے اور آپ خود ہی اس کے پاس خوالی ہو کے جا رہے ہیں تو آپ کا کیا مقام ہے. ارے صاحب کسی آدمی سے کیا مانگنا ہے, کیا دے گا آپ مجھے یہ بتاؤ. کوئی پلاٹ مل سکتا ہے نہ, میں کہتا ہوں ابھی 10-20-25 ہزار روپئے آپ مجھے دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. کیا مانگنا آپ سے یار. ارے مانگو تو اس سے مانگو, خدا نہیں مانگو. جب دے گا تو جب دے گا تو قیامت تک کام آئے. بنے کی جیب سے کیا نظر وہ تو خود آپ سے مانگ رہا ہے, خود ہے اس کی تو جھولی بھیڑی ہوئی ہے اور آپ اس کی جھولی میں ہاتھ ڈال رہا ہے. تو میرے پیر کو اور ہمارے ایسا ترکیب کرتے ہیں. حالات رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حلقے سے بیٹھا گیا اور شیخ خود بیٹھ گئے کہ تم بیٹھو کہ یہ ایسے چراغ ہے کہ جن سے ہزاروں چراغ روشن ہوں گے اور ہم نے ایک پیدا کر دیا. آج سے ہم نے بیوی مجھے کی سب کر رہے جو کچھ سلسلے کی سنت انہوں نے کی. مجھے یہ من میں نے دیکھا عبد المعبود صاحب کمرے میں جھاڑو اور وہ حساب جھاڑو بھائی تم اللہ کے راستے میں آیا, تمہاری خدمت کرنا میرا ہمارے دیا میں گناہگار, مجھے سمجھ کیجیے. اور یہ عادت ہوتی تھی ان کی جو آپ ہی بیٹھتے تھے اور ان کے ہمارے ساتھ گھٹنوں کے ویسے پسینے کے چٹکتے ہوتے تھے, کپڑے پھٹتے تھے, پیرن لگ جاتے تھے عبد المعبود صاحب. اور یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں 4-7 ہزار روپئے مہینہ کے ملازم تھے. ان کے بچے کینیڈا میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے رشتے دار یہاں کم سہولتیں نہیں دیتے. مگر صاحب ایسا بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو 7 فیٹ کے ڈھالے میں خرید ہوتے ہیں میں پنکھے کی آواز آتا ہے وہ سب بچے دنیا کے پاس کوئی ایسا نہیں بھائی. یہ جگہ ساری سہولتیں ہیں, پنکھے ہیں, حجرے ہیں, رہنے کا ہے, باتھ روم ہے, سب کچھ ہے. مجھے کوئی دکھتا کہ 8 دن کے لیے میاں کے پاس آیا ہوں کہ فلاں چیز کر لوں یا پڑھ لوں, نہ کوئی کسی نے جذبہ ہی نہیں. 4 مہینے اتنی کمی ہونے اور اتنے خلاف عادت چیزوں میں رہ جانا اور یہ ان کی زندگی نہیں معمول نکال کر آتی انہوں نے تو 4-5 چکر کیے. تو یہ جو تھا یہ شیخ سے عقیدت کو ان کے الفاظ سے میاں کیا بتایا میں آپ لوگ کچھ نہیں. ارے صاحب کچھ تو کہا ہوگا, کوئی تو خاص بات کہی, وہ یہ بات کرتے تھے دوسری بات نہیں کرتے. یعنی لوگوں کے مریض ہوئے تھا تم کیا کر رہے ہو, تم نے کیا بتایا, میں کیا کر رہا ہوں. وہ نہ غیبت کرتے تھے نہ دوسرے کی تو رہتے تھے نہ اس کے میں وہ ایک دوسرے سے تم کیا کر رہا ہوں, میاں نے تمہیں کیا بتایا. اور اس معاملے میں اس کو کوئی ٹرائی کا کوئی جواب ہی نہیں. وہ سرکار کے پوچھتے ہیں کہ آدمی پیٹ کا آدمی اگل گئے
वो भी उसे आम भी कर देते हैं कि तू भी ये कर, तू भी ये कर। जब इसका विपक्ष उन्होंने अपने अनुमति को बदल दिया, खोल ही दिया, बयान के लिए नेमत थी। और अल्लाह ताला आप भी उनकी रूहानी औलादें और जैसे हम अपने आप बेशक हम आपको कबूल करते हैं, आप भी उनकी औलाद फिर उठाइए, उनकी निस्बत को हासिल कीजिए। हम छुपाने को कुछ नहीं रखते हैं। अब आप कहते हैं कहाँ तक, अरे भाई आप बहुत होता कुछ भी हो गए मगर आपकी रगों में वो खून तो नहीं ला सकता, वो तो है। तो हम क्यों छुपा, हम क्यों पर्दा कर रहे हैं? हमें जो कुछ उन्होंने बताया हम तो आपको देने के लिए ले लो। खुदा आपके दर्जे बुलंद है, आपके दर्जे बुलंद हो गया, कयामत में हमारे उनका सामना होगा तो हम कह देंगे कि आपने जो कुछ कहा था हमने तो अल्लाह को बता दिया। हम तो आपसे फासला भी इसीलिए रखते और अपनी इतने सारे बैठे हो आप नहीं कह सकते हो बहुत ज्यादा आपसे मैं नहीं है कि हमारे आवाज खराब है। और मियाँ को लोग आज मकान उस जगह से देखते हैं कि जहाँ हमारा तो परवाह ही नहीं है। कब को हम किसी के यहाँ गए और हमें इसकी हरकत हो गई, क्या हमारी पड़ी है, उसने हमारे किसी अमल से हमसे नफरत की, तो उसने कहा यार उनके नाना का तो ऐसा कहते हैं, नवाज से तो ऐसे, और वो अगर मुतनक्किर हुआ तो कयामत के दिन जब सामना होगा तो वो तो कहेगा सामने तो आएगा मगर आपकी औलाद के अमल देखे तो मुझे तो नहीं पसंद आया। बस हमें और हमने ये मौका दे रखा है कि भैया हम तो आपके घर ही नहीं, आपके शेख का दरबार है और ये उसकी खानका है, आप आओ भले 120 घंटे रहो, हमसे पानी का गिलास हो, आपकी खिदमत में हाजिर है। दिन उठेंगे कह देंगे कि साहब आपकी जो औलाद थी उनके लिए सब कुछ वही था, उन्होंने किया हो जाने, नहीं किया हो जाने, हमें तो शर्मिंदगी नहीं होगी। तो खिदमत वो अजमत है। और कहना मैं उनको कहना चाह रहा था कि वो सीरत को बयान करें, लेकिन मुझे 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, ये हो गया है। गुजारिश मेरी आपसे यही है कि ये जो भी कुछ है ये सब कुछ सारा वो चीज हो रहा है कि आप सुकून से, इत्मीनान से, आराम से इबादत से आपका तो हो जाएगा। दुनिया की निस्बत बड़ी तलवार पे धार पे चलने वाला था। मैं कहता था ये दरअसल सिलसिला नक्शबंदिया के कई शिजरे कई वास्तव से निस्बत है और बेहद निस्बत है, मगर उर्दू के सिलसिले में सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, अवैधिया ये भी एक शाख है और ये भी एक शान है। और इसमें जैसे मियाँ को आप तो यानी इससे मुकद्दर वाले मियाँ उनको शेख की सोहबत बहुत कम रही, उनके पीर भाई की सोहबत उन्हें ज्यादा रही। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब दोनों पीर भाई थे, मगर मेरे कहते थे कि अरे मेरे पीर भाई नहीं है, ये मेरे पीर है। अरे पीरे बेद तो वो थे मौलाना फजलुद्दीन साहब, तो मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने ले जाकर उन्हें बेद कराया, तो पीरे बेद तो वो हुए। लेकिन वो पीर भाई होने के बावजूद मियाँ से इतनी सोहबत रखते थे और मियाँ को इतने रास्ते बताते थे कि वो उन्हें पीर भाई नहीं कहते थे बल्कि अपना पीर कहते थे। सोहबत तो उनसे रही ना, तो सिलसिला आलिया में तो सोहबत है। अगर आप सोहबत में नहीं रहेंगे तो आप लाख किताबें पढ़ लें, क्या होता है? तसव्वुफ किताबों से थोड़ी आता है। अगर तसव्वुफ किताबों से आता होता तो फिर आप समझ लो कि जिस तरह इल्म यानी शरीयत है उसी तरह इल्म तरीक़त होता। और मजबूरी ये हो गई है, दरअसल चक्कर ये बढ़ते आया है, मौलवी साहब के सामने बोलूं बड़े चक्कर काम है, मैं गुस्ताखी कर ही लेता हूँ क्योंकि इतने अरसे से हैं। चक्कर ये हो गया है साहब, देखो पहले किसी उस्ताद से आदमी पुराने मजीद पढ़ रहा था और वो मुझसे हाथ के लिए बोलता और आदमी सालों में एक मजीद कर लेता था। आदिश की खुद यानी आपने मौलाना रोका और वो आप सुनेंगे शब्द का कि ये क्या है किताब फेंक के तो होगा ये तो मेरी किताब थी, दुनिया में एक ही दिल की और बड़ी महंगी मंगाई थी और मुश्किल से मंगाई थी, और ये तुमने क्या किया कि इसे पानी के तालाब में फेंक दिया। तो तुम इसकी नहीं समझते क्या है दुनिया से? तो होगा अच्छा कोई बहुत अहम किताब थी, तो होगा
اب آپ کیا جانو؟ تو ان کا اچھا ہم نہیں جانتے. ہاں تو پانی میں ڈالا یہ آپ کی کتاب. تو ان کا کتاب کا رکھا ہے اسی وجہ سے پانی میں ساری سیاہی دھل رہی ہوگی اور کھولا تو سوکھ. تو کہنے لگی یہ کیا؟ تو یہ تم نہیں جانتے, یہ تم نہیں جانتے. تو وہ علم ظاہر ہے, یہ علم باطن ہے. اور یہ کتاب سے تو ملے گا بھی نہیں. یہ بات آ گئی. یہ تو پیر ہی اپنی نظر سے کرائے گا اور دنیا کے سلسلے میں تو جب تک پیر نہیں کرائے گا. اور کچھ بھی ہو سکتے ہو آپ, میں آپ کو بول رہا ہوں نا, آپ ولی ہو جاؤ, موت ہو جاؤ, خطب ہو جاؤ گے, ابدال ہو جاؤ گے, لیکن جو نسبت فضلی ہے, نسبت خیری ہے, ہر بزرگ کی اپنی ایک نسبت ہوتی ہے, خصوصیت ہے. خدا اللہ تعالیٰ محدود تھوڑی ہے, وہ تو لامحدود ہے. اللہ کے جلوے اللہ تعالیٰ نے ہر بزرگ کے ساتھ اس کا کام الگ ہے, ہر پیغمبر کے ساتھ کام الگ ہے. کہیں کوئی ٹور پہ ہے تو کسی کو معراج پہ بلا رہا ہے, تو کسی کو مچھلی کے پیٹ سے نکال رہا ہے. یہ ان کی نسبتیں ہیں. ولی کے ساتھ یہ اللہ کی نسبتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اور جو جس ولی کو نسبت ہوتی ہے وہ اس ولی ہی سے آگے بڑھ سکتی ہے. اگر وہ ولی چاہے تو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے, نہیں دے کسی کو. اور اس نسبت کو تو حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے اندر سے حضرت خواجہ ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکالا. یہ نسبت تو جا چکی. حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی 50-60-100 سال پہلے مثال فرما چکے ہیں. مولانا قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں کوئی اسمبلی کی بات تھوڑی کروں گا, وہ تو نسبت چلی ہی گئی. حضرت ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے, میں عراق کو بات ہو رہی تھی, وقت نہیں تھا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادب کیا ہوتا ہے. حضرت ابوالحسن خلقانی وہ جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خرقان کے گاؤں سے گزرا کرتے تھے اپنے دوستوں اور مریدوں کے ساتھ, وہی کہتے تھے یار یہ گاؤں ہے تو چوروں کا, مگر یہاں سے خوشبو بڑے اچھے نیک مرد کیا ہے. آپ کا یہ فرمانا جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. حیات میں کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا, 40-50 سال کا فرق. لیکن اندیکھی عقیدت اور محبت اتنی تھی کہ خرقان سے کچھ فرسنگ کے فاصلے پہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے. تو رات میں عشاء کے بعد نماز پڑھ کے وہاں حاضر ہوتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے. صبح جب واپس ہوتے تھے تو جدھر مزار تھا ادھر سیٹ نہیں ہوتی تھی, الٹے قدم واپس 40 سال تک ادب کا اور مال کا جب یہ عالم رہا تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مدھم چراغ کی روشنی میں, حضرت غلط ہو جاؤں تو آپ کا, مدھم چراغ کی روشنی میں اپنے مزار کے اوپر حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی طرح مزار شک ہوا اور آپ دوڑنا بولے کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے آپ کی نسبت. اور یہ مقدر ہے آپ کا کہ آج بھی وہ میاں کی شکل میں آپ کے سامنے. یہ نسبت بڑے کام کی, سارا کھیل تماشا بھی اسی پہ ہے. بڑا یعنی عجیب کام ہے. اور بھائی یہ اپنی دراصل لائنیں اپنا علم ہے دوسرے کی بیٹی ہے سمجھ میں آتا ہے. یہ میرا مسئلہ ہے کہ حضرت ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف پیٹ نہیں کی, جبکہ آپ نے ہاتھ میں ہر دن دیا تھا حیات میں, صرف عقیدت اور محبت ہی تھی. تو ادب اور احترام کے یہ عالم ہے. اور میاں کا بہت صاف کہنا تھا کہ بھائی ہمارا بہت ہے اور جسے آپ یقین مانو لوگ یہاں بیٹھے میں بھی تو اس میں گپ شپ یا تھوڑا کم زیادہ یا بتائی بجائے اگر کوئی ہو سکتی ہے تو میرے سب سے اوپر ابھی میرے بزرگ یہاں موجود ہے. ان شیخ کے بارے میں اگر میں اپنی گڑبڑ کروں تو انہیں پورا صاحب میرا کام پکڑ لیں. دلی میں چھوٹا تو کام کرنے سے ہوگا, دینے سے ہوگا, وقت لگانے سے ہوگا. اور یوں کہ سرکار کے ہم سنت کو جان سے مضبوط کرنے والے ہیں. ہم رخصت سے عمل نہیں کرتے, یعنی جہاں خدا نے چھوٹ دیتی ہے کیا آپ آرام پنکھے کی ہوا کریے کی رخصت ہے, اگر آپ مجبوری میں ہو معذوری میں ہو تو آپ کر لیں, کوئی ضرور نہیں ہے. ہر عظیمت سے عمل کرنے والے ہیں.
یعنی تہجد پڑھنا ہی ہے، لوگوں پہ فرض نہیں ہے. سرکار کی سنت ہے، سرکار نے کبھی نہیں سنی. آپ کو رخصت کی ضرورت نہیں ہے، جیزی نہیں ہو آپ کو تو ڈسپلین میں اسٹرکٹ رہنا. تو یہ سلسلہ کیا ہے اور دنیا میں عظیمت سے عمل کیا ہے. رخصت سے کبھی آخری وقت یعنی یہ دیکھا ہے کہ لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی یعنی رخصت ہونے یہ آپ پاؤں سے چلا جا رہا حامد صاحب لوگ اٹھا رہے ہیں نا. گھٹنے ایسے ہو گئے تھے آخری وقت میں سیدھے نہیں ہوتے تھے. رمضان شریف آ گئے طرف نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز میں یہاں سے ایک آدمی جا رہا ہے جگا رہا ہے مٹی سے لا رہا ہے اور اس دروازے کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے وہ بھی چھٹیاں بڑا رکھیں کہ میں نے جس سے بات کی میرے پیچھے پیچھے آتا تھا اور دادا ہاں بھائی بس کے دروازے کے یہاں اتارا. معلوم یہ ہوا کہ آپ جیسے 100 کلو کی ریس کے لیے تیار ہیں. یہاں کھڑے آپ مجھے بتاؤ کبھی انہوں نے پھر اس سے سارے حضرات بیٹھے ہیں خاندہ میں انہوں نے کبھی بیٹھ کے امامت کی ہو تو آپ بول وہ یہاں سے نماز پڑھی اور پھر چلے اور مسجد کے دروازے پہنچے. ارے یار بھائی پٹی پہ لے رہا ہے نماز کرے ان کی چھٹی نہیں اور آخری نماز چھٹی اور آخری نماز چھوٹنے کا جب وقت قریب آیا تو تقسیم فرمائے اور وہ بھی ہے یعنی تو جن سے آپ نے اضافہ ہوگا بھائی کیا وجہ ہوگا 1:30 بجنے والا تھا. ہم نے یہ ترکیب لگائی کہ یار انہوں نے کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی تو یہ تو جمعہ جا رہا ہے تو وہ کھاڑے والا بنے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ارے آپ کی جو عادت پڑی ہے وہ تو پڑی ہے نا. وقت کا انداز تو سب کو ہوتا ہے. تو انہوں نے لیٹے لیٹے ہاتھ کے اشارے سے نیت جیسی بات کی وہ انہوں نے گردن ادھر کی یہ سمجھے ہو گئے وہ ادھر چلے گئے یہ ادھر چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ باپ نے قوالی میں سن کے جب قوال نے شعر کہا کہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ محبوب خدا ہو اور سرکار نہیں ہے رات کہ تم خود ہو کیا ہو الا اللہ کا نعرہ لگایا تو قوالی میں ہی بولا اٹھا تھا. جوڑے کی تعریف ہے یہاں لوگ بیٹھے پہلی جمعے کی نماز کی جب جا کے دیکھا تو نیت کی صحیح اور پوتے نے احرام باندھا تو کھول پہ ہی صحیح. ایک سما میں ہے ایک نماز میں ہے ایک حج میں ہے. تو یہ بزرگوں کی فضیلتیں ہیں. یعنی میں سلسلے کی نسبت کی آپ کو قوت بتا. مولوی صاحب کا تو وصال ہو گیا تھا وہ بہت اونچی بات تھی لیکن دیکھنے والے مولانا فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تو وصال ہو گیا تھا. اتنی صحبت بھی نہیں رہی تھی اتنے خالی نہیں رہی تھا ہاتھ میں ہاتھ کیا تھا جاورا تشریف لے آئے تھے مگر پیر نے اپنے مرید کو